صحیح ہوگا. صحیح ہے. یہ لے کے جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے کتاب التوحید کے 9ویں باب کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو بابرکت سمجھنا شرک ہے. تو باب کی وضاحت اور اس کی تمہید اس پر بیان کی جا چکی تھی. اس باب سے متعلق 2 آیتیں تھیں، آیتوں کی تشریح ہو چکی تھی. اب اس باب میں اس کو سمجھانے کے لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کی. حدیث کا ترجمہ بھی کیا جا چکا تھا. حدیث کا ترجمہ پھر سن لیجئے اور 9ویں باب کا یہ چیپٹر 2 ہوگا. ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے موقع پر جا رہے تھے اور اس وقت ہم ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے. راستے میں مشرکین کا ایک بیر کا درخت تھا، بیری کا درخت، اور وہ اس درخت کو عظمت اور بابرکت سمجھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھے رہتے، اپنے ہتھیار بھی اس پر لٹکاتے. اس درخت کا نام ذات انوات تھا. چلتے چلتے ایک بیری کے پاس سے ہمارا بھی گزر ہوا تو ہم نے اس بیر کے درخت کو دیکھ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان مشرکین کے پاس ایک بیر کا درخت ہے جس کا نام ذات انوات ہے، آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیں. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کی اور کہا کہ گمراہی اور پچھلی قوموں کے راستے ہیں یہ. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے تو وہی بات کہی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ، جیسے ان کے پاس معبود ہے آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیں. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم بڑے نادان ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی پہلی امتوں کے راستے پر چلو گے. یہ حدیث ابو واقد لیثی، یہ مشہور حدیث اس باب میں باب نمبر 9 میں شیخ نے ذکر کیا ہے. ابو واقد لیثی یہ صحابی رسول ہیں اور یہ اسی سال اسلام لائے تھے جو حنین کا سال تھا، 9 ہجری میں، فتح مکہ کے بعد. اور یہ حنین کیا ہے؟ حنین ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے بیچ میں پڑتی ہے. اور 8 ہجری میں، شوال سن 8 ہجری میں غزوہ حنین پیش آیا. رمضان سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، اللہ نے آپ کو قریش پر، مکے والوں پہ فتح عطا کر دی. تو بنو حوازن قبیلے کے لوگ اس بات کا خوف رکھنے لگے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی دھاوا نہ بول دیں. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا ارادہ کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ آئیں گے تو ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم اپنا دفاع کریں گے. تو ان کی اس پلاننگ کا آپ کو جب علم ہوا تو آپ نے انہیں اس کی مہلت ہی نہیں دی
اور سیدھے کہا کہ اب چلو حنین کی طرف اور بنو حوازن پہ دعویٰ بولا جائے. اس کو کہتے ہیں کامیاب سیاست اور بہترین حکمت عملی، کہ مسلمانوں کا قائد اور لیڈر جب کسی مصلحت کو دیکھتا ہے امت اور ملت کی، تو یہ نہیں کہ ابھی تو فوج تھکی ہے، مکے کے فتح مکہ واقعہ پیش آیا، تھک جا آرام کر لے سستانے، نہیں کہا بنو حوازن کے پاس چلو. تو اس طرح سے آپ ان کے حنین کی طرف روانہ ہوئے، ان کو مہلت نہیں دیا. اور اسی سال ابو واقد لیثی اسلام لائے تھے، نئے نئے مسلمان تھے. کوئی آدمی پوری زندگی شرک یا کفر پر گزارے تو صرف کلمہ پڑھ لینے سے تو اسلام مضبوط نہیں ہو جاتا ہے. آج یہاں مسلمان گھر میں آدمی پیدا ہوتا ہے، 40-50 سال کا مسلمان ہوتا ہے، دین کے کتنے مسائل اس کو نہیں معلوم ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ٹی وی پہ انٹرویو آتا ہے بڑی بڑی درگاہوں کے سجادہ نشینوں کا، تو ان سے انٹرویو میں پوچھتے ہیں فجر کی کتنی رکعت ہے، عشاء کی کتنی ہے، تو وہ نہیں بتا پاتے. داڑھی ٹوپی گدی نشین سب ہیں. تو خیر یہ تو مجرم ہے جو درگاہوں پہ سجادہ نشین ہے، نہیں بتا پاتے، یہ بھی جرم ہے. اور مجاور بن کر بیٹھے، یہ بھی جرم ہے. لیکن کوئی نیو مسلم ہے تو بغیر وقت گزرے وہ کیسے دین کو سیکھے گا؟ تو ابو واقد لیثی کہتے ہیں اسی سال مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے مسلمان تھے ہم لوگ، دین کی سمجھ نہیں تھی، عقیدے کے مسائل نہیں معلوم تھے. تو اس کے بعد پھر ہوا کیا کہ جب وہ لوگ مکہ سے طائف کے لیے نکلے تو راستے میں وہی بیر کا درخت دیکھے جس کا نام ذاتی انوات تھا. درختوں کا نام بھی رکھا جاتا ہے، جیسے جانوروں کا نام رکھا جاتا ہے، سواری کا نام رکھا جاتا ہے، جگہوں کا نام ہوتا ہے، تو درختوں کا نام بھی رکھا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جب کوئی آدمی کسی ماحول میں پلتا ہے نا تو اس ماحول کا اثر بہت جلدی نہیں جاتا ہے. علم سیکھنا پڑتا ہے، عقیدہ سیکھنا پڑتا ہے، توحید سیکھنا پڑتا ہے. داڑھی بڑھا لینے سے، لباس سفید پہن لینے سے، ٹوپی لگا لینے سے آدمی عالم نہیں بن جاتا ہے، اور نہ دین کا علم اس کا مضبوط ہو جاتا ہے. اس کو پڑھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے دین کا علم پختہ ہوتا ہے. تو اس حدیث میں اس بات کی دلیل کتنی واضح ہے کہ سب سے بڑی آفت اور مصیبت سماج کے لیے علم اور معلومات کی کمی ہے. اور اس کا شکار وہ نئے نئے جو مسلمان تھے، جو صحابی ہو گئے تھے، وہ بھی ہوتے ہوتے بچ گئے. وہ تو صحابی تھے نا، لیکن علم نہیں، ابھی موقع نہیں ملا تھا علم حاصل کرنے کا. اور علم کی کمی کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آدمی شرک میں پڑ جاتا ہے. اور اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ بچوں کو حافظ قرآن حفظ کرانے سے پہلے ان کو عقیدے کی تعلیم دی جائے، احکام و مسائل چھوٹے چھوٹے ضرور بتائے جائیں، ورنہ حافظ بن جائے گا. کہا جائے گا چلو درگاہ پہ قرآن پڑھو، میت پہ قرآن خوانی کرو، تب تو لوگ جہاں چاہیں گے لے کر جائیں گے نا. لیکن ایسا حافظ کی جو دین کی بنیادی چیزیں سیکھ لیا، مضبوط ہے، تو پھر وہ کہے گا کہ قرآن اس کے لیے نہیں بنا ہے، نہ تو میں نے اس کے لیے حفظ کیا ہے. آج حافظوں کی کمی نہیں ہے، لاکھوں حافظ ہیں. یہاں تک کہ کتنے مشرک غیر مسلم مر جاتے ہیں تو سیکولر کے ازم کے اظہار کے طور پر ان کے یہاں جا کے قرآن خوانی کرتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے ملک میں ہوتا ہے. قرآن اس کے لیے نہیں بنا ہے، ولا اور برا ہے. ٹھیک ہے، غیر مسلم ہے، لیڈر ہے، سماج کی خدمات ہیں، ان خدمات کا جس انداز میں اعتراف کرنا چاہیے کیا جائے. لیکن قرآن اور دین کی تعلیم یہ ہے کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی. یہ ہے دین کا حصہ. اور جب صحابی رسول فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں تو دوسرے کا کیا ہے؟ اچھا، صحابہ اس فتنے سے بچے کیسے؟ یہ سب سے اہم چیز اس حدیث میں ہے. صحابہ اس فتنے کا شکار ہونے سے بچے کیسے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا. کوئی چیز پسند آئی،
کہا کہ اسی طرح ہمارے لیے بھی ایک بیر کا درخت بنا دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے, اللہ کی بڑائی بیان کی اور کہا کہ تم نے وہی بات کہی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. یعنی مسائل میں کوئی بھی نئی چیز ہو, اگر آپ منمانی کر دیے تو پھر گمراہی کی دلدل میں پھنسنے سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن فوراً اگر علماء سے رجوع کریں گے تو علماء وقت پر رہنمائی کریں گے. اسی لیے آج کل ایک ٹرینڈ یہ چلا ہے کہ علماء کو کاٹ دیا جائے, آیت حدیث سے کچھ چیزیں رٹ کر کے, جیسے فلم انڈسٹری کے ڈائیلاگ والے ڈائیلاگ بولتے ہیں نا, تو کہیں گے یہ تو عالم سے بھی اچھا بولتا ہے, یہ تو فلاں مولانا سے بھی اچھا بولتا ہے. وہ رٹے ہوئے ان کے ڈائیلاگ ہوتے, اس کی وہ روزی روٹی کھاتے. اور علم ہوتا ہے, علم کی طرف, علماء کی طرف رجوع کرنے سے اللہ نے انہیں فتنے سے بچایا, اور قیامت تک علماء کی طرف رجوع کرنے سے امت فتنے سے بچے گی. رسول سب سے بڑے عالم ہے, اس امت کے عالم ہے, رسول ہے, ساری چیزیں ہیں. بہت سارے لوگ جب عقیدے کا درس ہوگا, توحید کی بات ہوگی, تو کہیں گے ارے مسلمانوں کو توحید کی کیا ضرورت ہے, جائیے غیر مسلموں کو سکھائیے. انہیں نہیں پتا کہ مسلمانوں کو توحید کی ضرورت سب سے زیادہ ہے. کیا صحابہ سے بڑا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ لیکن توحید کی ضرورت سب سے زیادہ ہے, عقیدہ توحید کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے یورپی ممالک میں, امریکہ میں, فرانس میں, برطانیہ میں, داڑھی ہے, ٹوپی ہے, پگڑی ہے, لیکن دین کے نام پر وہ گمراہی پھیلاتے ہیں. ایک دو نہیں, ہزاروں مثالیں, بلکہ قابض ہیں وہ مسندوں پر اور گمراہی پھیلاتے ہیں. ان کو مسلمان بنا دیتے, عیسائیت یہودیت سے اسلام میں لے آتے, لیکن ان کو قبروں سے جوڑے رہیں گے, درگاہوں سے جڑے رہیں گے. تو تاڑ سے گرا کھجور میں اٹکا, یا کیچڑ سے نکلا تو پھر کیچڑ ہی کے آس پاس کھڑا ہے, اور ابھی تو صفائی ہوئی نہیں اس کی. تو کہتے ہیں کہ مشرکین کے پاس جو بیر کا درخت تھا وہیں پر وہ ٹھہرتے تھے, یعکفون, وہاں ٹھہر جاتے تھے. عکوف ٹھہرنا, اسی سے اعتکاف ہے. اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ مسجد میں مخصوص وقت کے لیے ٹھہرنا, اسی کو کہتے ہیں. اسی لیے معتکف کہتے ہیں کہ مسجد میں عبادت کے لیے ٹھہرنے والے کو معتکف کہتے ہیں. اور وہاں پر برکت حاصل کرنے کے لیے اپنا ہتھیار لٹکا دیتے تھے. تو ہم نے کہا اللہ کے رسول اسی طرح ہمارے لیے بھی ایک بیر کا درخت مقرر کر دیجئے. وہ طریقہ انہیں پسند آیا, ماڈل پسند آیا. کوئی چیز آپ کو پسند آ جائے تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو. اسی لیے آپ دیکھیے فتنے کا آدمی کب شکار ہوتا ہے؟ جب نئی چیز, نیا ماڈل کچھ دیکھا اور اچھے انداز میں کسی سے سن لیا تو کہیں گے ارے یہ تو بہت اچھی چیز ہے, ہمارے مولانا نے تو کبھی نہیں بتایا. ماڈل چینج ہو گیا. وہ ایک نیا ماڈل تھا کہ یہاں ہتھیار لٹکائے جائے, یہاں آرام کیا جائے, یہاں سے اپنا سفر شروع کیا جائے, یاترا شروع کی جائے. اور تبرک کے لیے, برکت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے. اس عمل کو وہ نیکی سمجھتے تھے, یہ بڑا نیک کام ہے. صحابہ کی رہنمائی کا سبب وقت پر ان کا سوال کرنا, نبی کا موجود ہونا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی رہنمائی کی. اگر وہ اس موقع پر خود فیصلہ کر لیتے تو کیا ہوتے؟ گمراہ ہو جاتے. نبی کی طرف رجوع کیا. یہ حدیث دلیل ہے, سبق ہے. کوئی کتنا بھی نیا ماڈل, نیا انداز ہو دین کے معاملے میں, علماء سے رجوع کرنا ضروری ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کہتے ہیں ہم نے دیکھ کر کے کہا کہ اسی طرح ایک بیر کا درخت ہوتا تو ہم لوگ بھی اپنے اسلحے لٹکاتے اور برکت حاصل کرتے. تو آپ نے کہا اللہ اکبر, آپ نے غصے کا اظہار کیا اور اللہ کی پاکیزگی بیان کیا کہ تم جو سوچ رہے ہو نا, یہ تمہیں اللہ سے دور کرنے والا عمل ہے. اللہ کی بڑائی بزرگی بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے, یہ تو تمہیں شرک کی طرف لے جانے والا عمل ہے.
اور کہا کہ انہا السنن، یہ راستے ہیں چلنے کے جس پر تم چلتے ہو۔ کس کا راستہ ہے یہ؟ مشرکین کا راستہ ہے۔ اور کسی کو دیکھ کر عمل کرنا یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین قرآن، سنت اور صحابہ اور نبی کا راستہ جان کر کے عمل کرنے کا نام۔ ایک حدیث ہے نا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ عقیدے میں مشابہت، عمل میں مشابہت، طور طریقے میں مشابہت، یہ چیزیں انہی میں سے ہے۔ عمرو بن لحی الخزاعی جو شام گیا تو وہاں سے بت لایا پتھروں کے، اور پھر مکے والوں کو کہا کہ دیکھو اس کو سامنے رکھ کر کے عبادت کرو۔ تو حجاز میں اور عرب میں بت پرستی کی شروعات وہیں سے ہوئی، اور اس سے پہلے شرک نہیں تھا وہاں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطرے کو بتایا کہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اور کتنا خطرناک ہے پچھلی امتوں کا ایک واقعہ بیان کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے گئے تھے تو سامری نے کیا کیا تھا؟ سامری نے ایک بچڑا بنایا اور کہا کہ یہ بچڑا یہ معبود ہے، اب موسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، یہ معبود ہے، اس کی عبادت کرو۔ بڑا خوبصورت تھا بچڑا، آواز آتی تھی سائے سائے کی، ہوائیں جاتی آتی، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے کہا تو نئی چیز ہے، نیا ماڈل ہے، اور اسی فتنے میں پڑ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے توریت لے کر کے تو کہا یہ کیا، کس گمراہی میں تم پڑ گئے؟ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ڈانٹنے لگے، ان کی داڑھی پکڑ کر انہیں پٹکارا، یہ کیا ہے؟ تو کہا میرے بھائی میں نے تو روکا تھا لیکن میری بات انہوں نے نہیں سنا۔ پوری تفسیر قرآن میں موجود ہے۔ تو نبی تھوڑا سا ہٹ گئے ان سے اور وہ قوم گمراہی میں پڑ گئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور واپس آئے جو کہ لمبی محنت کرنی پڑی۔ علماء سے تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر آدمی کٹ جاتا ہے تو فتنے کا شکار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی لیے جو عالمی پیمانے پہ جو نیا ٹرینڈ ہے کہ پہلے لوگوں کے دماغ میں علماء سے بدظنی پیدا کی جائے، علماء کی غلط تصویر پیش کی جائے تاکہ لوگ علماء سے نفرت کرنے لگے۔ اچھا غلط تصویر کیا پیش کریں گے؟ ارے یہ تو ایسے ہیں ویسے، برائیاں تو سفید کپڑا ہے تو آپ چاہے جتنا داغ بتا دیجیے، اور عوام میں اس غلط فہمی کو پیش کریں گے۔ حدیث کا پیغام یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی علماء سے آدمی نہ کٹے، نئی چیز فوراً شکار نہ ہو۔ یہ جتنے نئے فتنے آتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں، داعش کا فتنہ، شکیل بن حنیف کا فتنہ، علی مرزا کا فتنہ، ڈاکٹر اسرار کا فتنہ، فرحت ہاشمی کا فتنہ، عوام کیوں اس میں پڑتی؟ چپکے سے بغیر علماء کو بتائے سنیں گے اور جادوگری سے متاثر ہوں گے، اور جب بالکل کہیں خطرے کی گھنٹی بجتی ہے تب پھر سوال کی شکل میں کہیں گے وہ ایسا بولا، اس نے یہ کیا وہ کیا، جبکہ دور تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث سب سے بڑا پیغام ہے کہ علماء سے کٹنا فتنے میں پڑنے کا سبب ہے۔ جیسے بنو اسرائیل کٹ گئے تھے، پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ مثال دی اور کہا کہ تم نے وہی بات کہی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ بنو اسرائیل اس فتنے میں کب پڑے تھے جانتے ہیں؟ جب فرعون ڈوب کر مر گیا، اللہ نے فرعون کے ظلم سے آزادی دی، ساری نعمتوں سے نواز دیا، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کچھ دن کے لیے رخصت ہوئے، یعنی ساری نعمتوں کے بعد اس فتنے میں پڑے تھے، نیا ماڈل نئی چیز کو دیکھ۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ بدعتوں کو لوگ جلدی قبول کرتے۔ ایک نئی بدعت چلتی ہے نا، جمعہ کو لوگ میسج بھیجیں گے جمعہ مبارک۔ یہ جمعہ مبارک کیا ہے؟ جمعہ مبارک کہنا بظاہر تو بڑا خوبصورت لگتا ہے،
ارے جمعہ کی مبارکباد دی، لیکن بدعتیں خوبصورتی ہی کے ساتھ آتی ہیں۔ یہاں تک کہ عید مبارک کا جو جملہ ہے یہ بھی پہلے نہیں کہنا چاہیے، پہلے کہنا چاہیے تقبل اللہ منا ومنکم۔ صحابہ کرام عید کی نماز سے فارغ ہوتے تو ایک دوسرے سے ملتے کہتے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہماری اور تمہاری جانب سے قبول کر لے۔ اس کے بعد چونکہ ہر آدمی نہ عربی جانتا ہے نہ دعا جانتا ہے، تو آپ اس کو برکت کی دعا کر دیجئے، عید مبارک، کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے سنت کو زندہ کیجیے، دعا پڑھیے۔ اور یہاں جمعہ مبارک کی ایک بدعت رائج ہو گئی ہے، تو کہا کہ انکم قوم تجہلون، تم بہت نادان ہو۔ ہم لوگ ہندوستان میں جس ماحول میں رہتے ہیں، اس ماحول میں دین پر چلنا، دین کی حفاظت کرنا روز بروز کٹھن ہوتے جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، ابھی پچھلے چند دنوں سے ممبئی کی مساجد میں مائک اتارنے کا آرڈر ہے، کچھ جگہوں پہ ایک دم سلو آواز ہے، جہاں تیز اذان ہوتی تھی وہاں ایک دم سلو ہے، محلے والے بھی نہیں سن پاتے۔ ہم لوگ تو کرلا میں ہے، کرلا میں آواز گونجتی ہے پورا، لیکن 2-4 دن سے بالکل سلو آواز ہے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، حکومتیں ہیں، کفر کا غلبہ ہے، ایسے قوانین آتے ہیں، لیکن جب زور سے اذان ہوتی تھی تو اس اذان کو سن کر کتنے لوگ مسجد جاتے تھے؟ مسجدوں میں مصلیوں کی کمی نہیں ہے، وہی تعداد آج بھی ہے جو پہلے تھی، لیکن ہم نے اذان کے جو کلمات ہیں، اذان چونکہ ایک اسلامی شعار ہے، کفر کے ماحول میں 5 وقت اللہ اکبر کی صدائیں، یہ مسلمان موجود ہیں، یہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے، تو نمازیوں کو تو نہیں کم کر پائیں گے، لیکن اسلامی شعار کو وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی جو ایک پہچان ہے، کہیں بھی مسلمان ہے اذان سے پہچان ہو جاتی ہے اس محلے کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہماری کمزوری یا طاقتور جو لوگ ہیں ان کا تعصب، لیکن ان چیزوں سے مروب نہیں ہونا چاہیے، جاری رہیے دین پہ، مشن پہ جاری رہیے، حالات بدلتے رہتے اور نہ جذبات میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، اللہ کے ساتھ مخلص رہیے، اللہ تعالیٰ راستے پیدا کرے گا۔ جہالت کی مصیبت، علم نہ ہونے کی جو مصیبت ہے، آدمی کفر میں پڑ جائے گا، شرک میں پڑ جائے گا، بدعت میں پڑ جائے گا۔ جتنی بدعتیں ہیں وہ بدعتیں علم کی کمی کی وجہ سے لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ درخت کے ساتھ، درخت کے پاس ہتھیار لٹکانے سے آپ نے کیوں منع کیا؟ 2 چیز ہے، تبرک بالاشخاص، تبرک بالاشجار، اور تیسری چیز تبرک بالاحجار، شخصیتوں سے برکت حاصل کرنا، پتھر سے برکت حاصل کرنا اور درخت سے برکت حاصل کرنا۔ یہاں وہ لوگ درخت سے برکت حاصل کر رہے تھے کہ یہ بڑا بابرکت درخت ہے، اس کے پاس اسلحہ لٹکائیں گے اور پھر یہاں سے جنگ میں جائیں گے تو ہم جیت جائیں گے۔ تو درخت سے برکت حاصل کرنا یا کسی درخت کو بابرکت سمجھنا یہ بھی حرام اور شرک ہے، کسی پتھر کو بابرکت سمجھنا یہ بھی حرام اور شرک ہے۔ حجر اسود سے ہم تبرک نہیں حاصل کرتے، حجر اسود کا بوسہ اس لیے لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے نا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم پتھر ہو، نہ نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تمہارا بوسہ لیتے ہوئے، اس لیے لے رہا ہوں۔ تو حجر اسود کا بوسہ لینا یا چھونا یا چومنا نبی کی سنت کی پیروی میں ہے، اس سے تبرک کے طور پر نہیں ہے۔ تیسری چیز تبرک بالاشخاص، شخصیتوں سے برکت حاصل کرنا، جیسے کوئی بڑا پروگرام ہے، اوپننگ ہے، فلاں صاحب ریبن کاٹیں گے، فیتا کاٹیں گے، ان سے برکت ہو جائے گی، یہ بھی حرام ہے۔ ریبن فیتا کاٹنا کسی کو بابرکت سمجھ کے حرام اور ناجائز۔ ریبن فیتا کاٹنے کی دوسری شکل ہے کہ کوئی آدمی تاجر ہے، کوئی بڑا برانڈیڈ مشہور آدمی ہے، اس کو بلانے سے 10-5 ہزار لوگ ایسے ہی آ جائیں گے اس کے نام پر، تو اس کی شہرت سے وہ تاجر فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو تجارت سے نہیں منع کیا گیا ہے، کسی بھی مشہور کو بلا لیجیے، لوگ کرکٹر کو بلاتے ہیں، کسی نیتا کو، یہ نہیں منع، لیکن اس کو کہیں گے آپ کاٹ دیں گے تو دھندا چلے گا، کاروبار چلے گا، برکت ہو جائے گی، یہ حرام اور شرک ہے۔
لیکن آپ بزنس کاروبار کے لیے جو پبلسٹی کے ذرائع اپنائے جاتے ہیں شہرت کے، بزنس کی دنیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، شریعت آپ کی تجارت پر پابندی نہیں لگا سکتی، لیکن تجارت غلط رخ پر مڑ جائے اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو 3 چیزیں ہوئی تبرک کی حاصل کرنے کی: تبرک بالاشخاص، شخصیتوں سے تبرک حاصل کرنا، دوسری چیز درخت سے تبرک حاصل کرنا، تیسری چیز پتھر سے۔ تینوں میں سے کوئی چیز جائز اور درست نہیں، سب کے سب حرام اور شرک ہے۔ قبر پہ جو لوگ سجدہ کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، تو قبروں پہ چڑھائی ہوئی چادروں کی بڑی قدر ہوتی ہے، اور لوگ وہاں سجدہ کریں گے، کچھ چڑھا دیں گے، تو جیسے پرساد ہوتا ہے نا ہندوؤں کا، ویسے ہی قبر پر وہ جو بانٹتے ہیں سینی وغیرہ، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، دعا کرتے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ اس کی عبادت کی جائے یا پوجا کی جائے۔ آدمی مقصد میں نیک ہوتا ہے، لیکن مقصد میں نیک اگر ہے اور وہ مشن اس کا سنت سے نہیں ثابت ہے، تو وہ نیک مقصد بھی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ جن لوگوں نے کہا کہ اس پہ ہم ہتھیار لٹکائیں گے، ایک درخت مقرر کر دیجئے، ان کی نیتیں نیک تھیں، مقاصد نیک تھے، وہ صحابی تھے، غلط مقصد نہیں تھا، لیکن علم اور معلومات کی کمی تھی۔ تو علم معلومات کی کمی کی وجہ سے جو ہے مقصد نیک ہوگا پھر بھی آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے علم معلومات اور جڑوں کو مضبوط کیا جائے۔ جگہ اور شخصیت میں برکت ہوتی ہے۔ آ رہا ہوں اس پہ، آ رہا ہوں ابھی۔ اب اس کے بعد چونکہ 3 چیزیں ہیں، شخصیت، درخت اور پتھر، اشخاص میں برکت۔ اب تبرک صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات سے حاصل کیا جائے گا جب نبی موجود ہیں۔ آپ کا لباس پہنا ہوا، آپ کے جوتے، آپ کے چپل، آپ کے تھوک، اس میں برکت ہے، لیکن کوئی ایسی چیز تو نہیں موجود ہے آپ کی اصلی کی اس سے آپ برکت حاصل کریں۔ آج بابرکت چیز زمزم کا پانی ہے، عجوا کھجور ہے، یہاں تک کہ جو تحنیک کرتے ہیں، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھجور یا چھوارا چبا کر کے منہ میں ڈالتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ صحابی اپنے بچے کو لائے اور آپ نے کہا کہ منہ میں اس کے کھجور یا چھوارا چبا کے ڈال دیے، تو آپ کا جو لعاب تھا وہ بابرکت تھا۔ ہاں، بیماریاں اور جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں سب پان کھاتے ہیں کہ نہیں؟ تمباکو والا، تمباکو میں جراثیم ہے کہ نہیں؟ اس بچے کو شروع سے کینسر کے جراثیم منتقل کر رہے ہیں۔ یہ نبی کی خصوصیات تھی۔ آج کوئی بچہ پیدا ہوا، کوئی عالم مفتی اللہ والا، اس سے آپ دعائیں لے لیجئے کہ اس کے حق میں دعائیں کیجئے، لیکن تحنیک، چھوارا کھجور چبا کے منہ میں ڈالنا، یہ عمل نبی کے ساتھ خاص ہے۔ مشرکین کی مشابہت، یہاں صحابہ نے کس چیز کو اختیار کیا تھا؟ مشرکین ایک عمل کر رہے تھے اور وہ پسند آیا، بنو اسرائیل نے ان کی گمراہی بھی مشرکین کے عمل، گمراہ لوگوں کے عمل کو دیکھ کر کے وہ فدا ہو گئے اس پر۔ تو مشرکین کی مشابہت سے شریعت نے منع کیا ہے، لیکن مشرکین کی مشابہت عبادت اور دین میں تو نہیں کی جائے گی، لیکن دنیا کی جو ترقی ہے، دنیاوی علوم جو انسان کو جینے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں، ان میں ان سے علم حاصل کیا جائے گا۔ پہلے مسلمان سارے علوم کے لیڈر اور جو ہے پیشوا تھے، علم طب، الجبرا، میتھ، سائنس، سارے علوم کی تاریخ پڑھیے نا، تو سارے علوم مسلمانوں کی ایجاد اور بڑے بڑے ماہرین ملیں گے۔ اب جب زوال آیا مسلم سلطنتوں پہ، تو دنیا کی غیر مسلم حکومتوں نے ان علوم کو جو عربی میں تھے، عربی فارسی میں، انگریزی میں منتقل کیا، اور پورا اپنا برانڈ بنا کر پوری دنیا کی ساری ٹیکنالوجی پر وہ حاوی ہیں۔ ورنہ کوئی ٹیکنالوجی، کوئی چیز ان کی اپنی نہیں، چاہے طب کی ہو، چاہے انجینئرنگ کی ہو، ساری چیزیں آپ تاریخ پڑھیں گے نا
تو ہر چیز آپ کو سیرت طیبہ سے جو مسلم حکمراں اور خلفاء ملے، چاہے پہلا بحری بیڑا، یعنی جیسے یہ نیوی والا سسٹم ہے نا، بحری فوج، تاریخ میں دنیا کی پہلا بحری بیڑا یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ انہوں نے شروع کیا تھا۔ نیوی کی تاریخ، فوجیوں کا ڈریس، فوجی لباس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تھا، اس سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ پوری تاریخ آپ کو ملے گی۔ اب مسلمان اپنی تاریخ بھول گئے، سمجھتے ہیں کہ سب ان کی ایجاد ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو جب مواقع ملتے ہیں دنیا کے علوم حاصل کرنے کے تو مسلمان بہت آگے جاتا ہے، لیکن وہاں تک بہت بڑی مشکل سے ان کو پہنچنے دیا جاتا ہے، چاہے ویر عبد الحمید ہوں، اے پی جے عبد الکلام ہوں، یا اور ابھی ہمارے جو فوج کی جو کرنل ہے جس پہ بہت سارے تبصرے لوگ کرتے ہیں، ایک لیڈیز ہے نا، تو ایک سے ایک لوگ باصلاحیت ہے، لیکن جب کفر کی طاقت حکومت ہے تو مسلمانوں کی صلاحیتوں کو دبانا، جہاں بالکل مجبور ہو جائیں گے وہاں اسے سامنے لے کر کے آئیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے دین کی جڑ کو مضبوط کرنے کے ساتھ دنیا میں جو علوم ہیں ان علوم میں پوری مہارت حاصل، یہ کفر کی تقلید نہیں ہے، یہ تو وقت کی ضرورت ہے۔ کل اگر مسلم حکومتیں آ گئیں، مسلمانوں کا عروج آ گیا تو ساری صلاحیتیں بالکل ہائی لائٹ ہو جائیں گی، نمبر 1 رہیں گی۔ آج یہ صلاحیتیں دبائی جا رہی ہیں، تو کفر کی مشابہت دین میں، عبادت میں، اللہ کی رضامندی میں نہیں کی جائے گی، لیکن دنیا کی تعلیم، ترقی اور دنیا کے حالات کو سمجھنے میں ان کے پاس جو علم ہے وہ حاصل کیا جائے گا۔ تبرک میں زمزم کا پانی ہے، اجوا کھجور ہے، یا جو جگہیں ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو ایام ہیں جن کو اللہ نے پسند کیا، جمعہ کا دن، عرفہ کا دن، جو چیز ثابت ہے وہ حاصل کی جائے گی۔ اب کوئی نبی کی قبر کے پاس جائے اور اس سے تبرک حاصل کرے، یا اسی طرح سے کوئی آپ کے حجرے کی جالیوں کو چومے اس سے تبرک حاصل کرے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ نبی کی زندگی میں آپ کا لعاب مبارک، آپ کا لباس، آپ کا کرتا، آپ کا پیالہ، آپ کے استعمال کی کوئی بھی چیز، یہ ہمارے لیے تبرک ہے۔ صحابہ یہ تبرک پا گئے، اب وہ چیزیں ختم ہو گئیں، اب ہمارے لیے نبی کی تعلیمات، نبی کی ساری چیزیں، یہی ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ جگہوں میں برکت، جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کو بعض پر فضیلت دی۔ یہاں آپ بمبئی میں ہر گھر میں آپ ایک نماز ابھی مغرب پڑھیں، ایک نماز ہے، یہ نماز آپ اگر حرم شریف کے اندر پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ تو اللہ نے البلد الحرام اور بیت اللہ کو یہ برکت عطا کی۔ مکہ کو اللہ نے کہا کہ البلد الامین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس امن و امان والے شہر کی قسم کھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے برکت کی دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ تو جو انبیاء کی سرزمین ہے، یا جن جگہوں کے لیے انبیاء نے برکت کی دعا کی کہ مدینے کے میں دجال نہیں داخل ہوگا، مکے میں نہیں داخل ہوگا، اور بہت ساری خوبیاں ہیں ان شہروں کو، انبیاء کی سرزمین فلسطین، شام، یا اسی طرح یمن کا جہاں ذکر ہے کہ یمن کے لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے، ایمان یمن والوں کا ہے۔ تو جن جگہوں میں اللہ نے، جن جگہوں کی فضیلت ہے، جن لوگوں کی فضیلت ہے، تو وہ فضیلت صرف سمجھی جائے گی، ایسا بھی نہیں کہ ان سے ہم برکت حاصل کریں گے۔ آپ عرفہ میں 9 ذی الحجہ کو ٹھہریں گے زوال سے غروب تک، تو اس دن جو عرفہ کی حیثیت ہے، سال کے باقی دنوں میں عرفہ کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ زوال سے غروب تک کا ہے۔ تو جگہوں کی برکت، ایام تشریق، راتوں کو، تو جن جگہوں کو مخصوص اوقات میں اللہ نے چنا ہے عبادت کے لیے، وہ عبادت انہی جگہوں پہ ادا کی جائے گی۔ جیسے مسجد ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ تو اب مسجد جو بابرکت ہے وہ بازار اور دوسری جگہ تو وہ برکت والی جگہ نہیں ہے۔
اعتکاف صرف مسجد میں کیا جائے گا، کہیں اور نہیں کر سکتے۔ یہ جو عورتیں گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں یہ درست نہیں ہے، اعتکاف صرف مسجد میں کیا جائے گا۔ تو یہ تبرک کے تعلق سے ایک مشہور حدیث ابو واقد لیثی کی، جس کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 9ویں باب میں باب من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما، درخت اور پتھر سے یا اس چیزوں سے، اس طرح کی چیزوں سے برکت حاصل کرنے کا باب، تو باب کی وضاحت ہو گئی۔ اس چپٹر میں حدیث آیت تھی، آیتوں کی وضاحت پچھلے ہفتہ ہو گئی، آج حدیث کی وضاحت ہو گئی۔ اب اگلے ہفتہ انشاءاللہ اس باب سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، تاکہ اور اچھی طرح سے آپ مسائل کو اور دلائل کے ساتھ سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 10 منٹ بریک ہے تو دے دیجیے بریک۔ 10 منٹ کا بریک ہے، اور جو سوالات رہے گے سوالات